دیکھو اس زمانے میں سب سے زیادہ جو ہے خودکشی کے جو ہے واقعات بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، لیکن خودکشی کے معاملات جو ہے نا ہمارے سمجھ میں نہیں آ رہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ میں خودکشی کر لوں گا مجھے نجات مل جائے گی، مجھے نجات میں، اس لیے وہ کہتا نا بھائی زندگی میں اگر چین نہیں ملا تو میں مر جاؤں گا۔ اب کسی نے آگے جواب دیا مر کر بھی چین نہ ملا تو کدھر جائے گا؟ زندگی میں اگر چین نہ ملا تو میں مر جاؤں گا۔ اب آگے کسی نے جواب دیا مر کر بھی چین نہ ملا تو پھر کدھر جائے گا؟ تو ہر آدمی یہ سوچتا ہے کہ مر جاؤں گا تو مجھے نجات مل جائے گی، لیکن آدمی کو سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی کافر تو ہے نہیں، ہم کوئی جو ہے پتھروں کو پوجنے والا تو ہے نہیں، مسلمان ہے، مومن ہے۔ تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ میری زندگی ختم ہونے کے بعد، یہ زندگی ختم ہونے کے بعد ایک زندگی اور شروع ہوگی۔ میری زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، ابھی میری زندگی شروع نہیں ہے، ابھی ہم سوئے ہوئے ہیں۔ ہم جب مر جائیں گے تو مرنے کے بعد ہماری آنکھیں کھلیں گی۔ تو ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ تو میری زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، میری زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ تو آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، پھانسی کا پھندا گلے میں لٹکا لوں گا تو مجھے چین مل جائے گا، سکون مل جائے گا۔ چین سکون نہیں مل سکتا۔ جس آدمی کو زندہ رہتے ہوئے سکون نہیں ملا، مرنے کے بعد کیسے سکون ملا؟ تو آدمی خودکشی کرنے والا، جو آدمی خودکشی کرتا ہے نا، تو سب سے پہلے ہر آدمی کے لیے نا سب سے پہلے اس دنیا میں اگر قیمتی چیز ہے وہ اپنی جان ہے، اپنی جان۔ سب سے قیمتی چیز اگر کسی انسان کے نزدیک اپنی جان ہے۔ کسی آدمی کے پاس 1 لاکھ روپے جیب میں ہے، چور آ گئے اور چور بندوق لگا لیے اور چور بولتا ہے تجھے ماروں پیسے دیتا، تو بولتا بھائی پیسے لے لے مجھے چھوڑ دے۔ ہر آدمی کا مسئلہ ہے، سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہے۔ لیکن جب آدمی کی عقل ختم ہو جاتی ہے، جب عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں اور جب ناشکری پر اور بے صبری پر آ جاتا ہے، جب وہ اپنی جان کا بھی داؤ لگا دیتا ہے، اپنی جان کی بھی داؤ لگا دیتا ہے، اپنی جان کو بھی جو ہے قربان کر دیتا ہے، پھانسی کے تختہ پہ لٹک جاتا ہے۔ تو آدمی سب سے پہلے یہ سوچے کہ میں خودکشی اگر کر لوں گا تو میرے والدین کا کیا ہوگا؟ اور خودکشی کرنے والا آدمی جو ہے نا، اس آدمی کو اس سماج میں، اس معاشرے میں اس آدمی کو عزت کی نگاہ سے دیکھا بھی نہیں جاتا، ذلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور لوگ یہ سوچتے ہیں رشتہ دار، جن رشتہ داروں کے لیے اور جس آدمی کے لیے، جس چیز کے لیے اس نے خودکشی کی ہے، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جلد سے جلد اس کو قبرستان میں دفناؤ، جلد سے جلد اس کو جو ہے دفن کرو، جلد سے جلد اس کو قبرستان میں چھوڑ کر آؤ، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آ جائے۔ یہ سوچتے ہیں رشتہ دار۔ تو آدمی بہادر بننے کے لیے، بھائی میرے کو لوگ بہادر سمجھیں گے اور میرے کو لوگ جو بڑا طاقتور سمجھیں گے اور میری بڑی تعریف ہوگی اس لیے میں خودکشی کر لوں گا، یہ سب بیکار کی بات ہے۔ مرنے کے بعد کوئی کسی کی تعریف نہیں کرتا۔ ایک آدمی دنیا سے چلا جائے اور وہ آدمی اپنی اولاد کے لیے کروڑوں روپے چھوڑ کے جائے تو یہ اولاد اس کو تعریف کرنے کو تیار نہیں ہے، تو اس آدمی، جو آدمی خودکشی کے لیے، اس کی تعریف کون کرے گا؟ تو اس کے مرنے کے بعد لوگوں کو شرمندگی ہوگی، والدین کو شرمندگی ہوگی، رشتہ داروں کو شرمندگی ہوگی، بھائیوں کو شرمندگی ہوگی، بستی والوں کو شرمندگی ہوگی، اور والد صاحب تو جو ہے کبھی پوری زندگی جو ہے نظر اٹھا کے کسی کو دیکھ نہیں سکتے، کوئی بھی ٹوک دے گا کہ آپ کا بیٹا ایسا تھا، آپ کا بچہ ایسا تھا۔ تو ہر آدمی یہ سب کام کرنے سے پہلے سوچے کہ میں کہیں ایسا کام تو نہیں کر رہا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرے والدین کو شرمندہ ہونا پڑے اور میرے والدین جو ہے وہ گھٹ گھٹ کر مر جائیں۔